علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اس آیت مبارکہ میں تقوی، روزہ اور اللہ کے حکم کا ذکر ہے۔ تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور حکم کی تعلیم سنت ہے۔ جب کوئی حکم کی تعلیم سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کی تعلیم کو پا کر معلم کو پا جاتا ہے، اور معلم کی تعلیم میں قیامت تک اللہ کے بندے کا ساتھ پا جاتا ہے، یہ ہے جس نے تقوی حاصل کیا ہے۔ تقوی والا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد پاک ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ میں متقین کے ساتھ ہوں۔ متقین کے ساتھ اللہ جب ہوتا ہے تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے آپ کے ساتھ میں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ میں جو اللہ کی عطا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، جو شیطان نے نہیں مانا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اپنے ساتھ کرتا ہے تو حکم کی تعلیم میں معلم کا ساتھ دیتا ہے، یہ قیامت تک ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو یہ دو نعمتیں دیتا ہے تو اس پر لامحدود انعامات کی بارش کرتا ہے۔ نعمتیں اسے کہا جاتا ہے جو انعام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ نعمت ہے جو اپنی محبت دیتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت میں پھر دوسری نعمت اللہ کا بندہ ملتا ہے کہ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمام نبی رسولوں پر انعام کیا، مومنین پر انعام کیا کہ انہیں میں نے نعمت دی ہے۔ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب ٹھہراتا ہے، کسی کو تقوی دیتا ہے، حکم کی تعلیم، حکم میں وہ خود بڑی نعمت ہے کہ اس کا حکم ہمیں ملتا ہے، حکم کی تعلیم میں اس کا بندہ بڑی نعمت ہے جو اللہ پروردگار ہمیں دیتا ہے۔ اور تمام اول آخر کو جو نعمت دی ہے اللہ بڑے نے، اس لیے وہ بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس بڑے نے جو بڑی ہمیں نعمت دی ہے قیامت تک کے لیے، اپنے نائبین دیے ہیں، اور ان نائبین کے صدقے اللہ پاک نے کسی کو ماں باپ جو بخشے ہیں، یہ نعمت ہے۔ ورنہ نعمت اگر ہوتی تو اللہ پاک سے ہوتی، اللہ کے بندے سے ہوتی۔ اس نے نہ اللہ کو مانا ہے نہ اللہ کے بندے کو مانا ہے۔ وہ ماں باپ تو ہے، دنیا میں تو اولاد اس کی خدمت کرتی ہے، ماں باپ تو دنیا میں وہ ہے، لیکن جنت میں اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ نہیں، اسے نظر لگ گئی ہے۔ مسلمان آگے کہتا ہے اللہ کے بندے کو لگی مرض ہوتی ہے، ہوتا وسوسے کی مار ہے، کہتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، اور نظر تو حق ہے نا، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نظر لگ جاتی ہے، نام اللہ کے نبی کا لیتا ہے، بتاتا اپنی بات ہے،
اور اللہ کے نبی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا علم کی تعلیم دی ہے، اللہ کی بات بتائی، اپنی بات ہی کوئی نہیں بتائی۔ نظر کسے لگتی ہے؟ جو کام کرتا ہے۔ عورت روٹی پکاتی ہے، خوبصورت روٹی پکتی ہے، سالن پکاتی ہے، بڑا پیارا بناتی ہے، پھر میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے، اپنے عمل کو دیکھتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، دوبارہ پھر اچھا نہیں پکتا، دوبارہ پھر اچھا کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس میں کمی ہے، اللہ اسے کمیاں دکھانا چاہتا ہے۔ اور اگر یہ کہتی یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، غرور نہ کرتی، تکبر نہ کرتی، اللہ اکبر کبیرہ، اسے نظر بھی نہ لگتی۔ مجھے جب نظر لگتی ہے تو میں اللہ کی عطا، اللہ کی مہربانی، اللہ کی تعلیم، اللہ کا حکم، اللہ کی محبت، اللہ کا بندہ ان سے نہیں جانتا۔ جب میں اپنے آپ سے جانتا ہوں تو یہی غرور تکبر انا خیر منہ کہنے والے کو شیطان بنا دیتا ہے، اور شیطان والا کام کرنے والے کو شیطان کا پیروکار کر دیتا ہے۔ نظر تو لگ گئی نا، یہ ہے العین حق، نظر لگ جاتی ہے۔ لگتی کسے ہے؟ جو میں غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ جب اللہ کو اللہ ہی نہیں جانتا تو پاگل تو ہے نا، مارا تو گیا ہے نا۔ خود کرتا ہے یا اپنی اولاد کو دیکھ کے کہتا ہے واہ میری اولاد ہے کتنی خوبصورت ہے، پھول گلاب کا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور اگر کہے ماشاءاللہ، یہ اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ تو اللہ کا پھول ہے، نظر نہیں لگتی۔ تقویٰ اسے ملا ہے، لعلکم تتقون کی بات ہو رہی، تقویٰ اسے ملا ہے جسے نظر نہیں لگتی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، حکم کی تعلیم معلم کا ساتھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مروں دنیا سے، جاؤں دنیا سے، والحقنا بعبادک الصالحین، مجھے فوراً اللہ کے بندے کا ساتھ مل جائے جو کہ اللہ کی جنت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے، یہ مجھے مل جائے، پتہ کیا کریں؟ دنیا میں جو اس کا سائیں جی ہے نا، اس کے ساتھ زیادہ رہے۔ وہ جب دنیا سے جائے گا، جتنا زیادہ رہا ہوگا اتنی جلدی ان سے مل جائے گا، اور جتنا کم رہا ہوگا اتنی دیر کمی میں ملے گا، اور جو ملی ان کے ساتھ گیا ہو ہی وہ گیا ہے، اس کی تو بات ہے مرنے کے فوراً بعد ادھر ہی چلا جائے گا جدھر اس کی محبت ہے، جدھر اس کا پیار ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ جب ہوتا ہے نا تو دو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور نفس یہ نہیں چاہتا۔ دو مشقتیں جو ہے، ایک علم کے حصول میں مشقت ہے، کیوں؟ یہاں کا علم جو ہے نا وہ فعل اور عمل، انعام کی عطا میں نعمت کا شکریہ ہے، یہ مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے۔ جو کہہ دیا وہ کرنا پڑتا ہے، وہی ہو گیا۔ اب ہو گیا ہے، یہ نہیں کرے گا، اس کے ہاں نہیں ہوگا۔ بیٹی ہو گئی ہے، بیٹا ہو گیا ہے، جو اس نے چاہا ہے، اللہ کے بندے کی صحبت میں ہو گیا ہے، لیکن اب شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے۔ اب یہ نکاح جو کرنا یہ عمل ہے نا، اللہ کے بندے کی صحبت میں جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ عملی ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ مشقت ہے، نفس سے نہیں مانتا، اللہ کے بندے کی صحبت میں وہ مشقت نہیں جھیلنا چاہتا۔ جدھر یہ علم کے حصول میں مشقت ہے ادھر جسم کے لیے بھی مشقت ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ دو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور نفس نہیں یہ چاہتا مشقتیں اٹھانا، وہ چاہتا ہے مجھے مشقت کوئی نہ اٹھانا پڑے، اور میں بغیر مشقت کے ہی نا بابا جی بن جاؤں۔ بابا جی کیسے وہ بن جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے آسانی میں آئے تھے۔ دیکھیے پہلے مکہ میں ٹھہرے، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، مدینہ چلے گئے۔ یہ کن کی وجہ سے گئے تھے؟ کفار کی وجہ سے گئے تھے، کفار مکہ قریش کی وجہ سے گئے تھے۔ اور جب واپس آئے، فتح مکہ ہوا تو صلح حدیبیہ سے ہوا تھا۔ آپ نے ان کے عملوں کی ذرا پرواہ نہیں کی، حالانکہ ایسے ان کے عمل ایذا دینے والے تھے آپ کو اور صحابہ اکرام کو
کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے ایذا دینے والے عمل کہیں نظر نہیں آئے، لیکن آپ نے ان کے عملوں کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے دین کو دیکھا۔ وہ وعدہ خلاف تھے، وہ بے دین تھے، وہ کیا اپنے عملوں میں نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ان کے عملوں کو نہیں دیکھا کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ اللہ نبی رسول کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اللہ نبی کو گالیاں دیتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ناپاکیاں کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کے عمل کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے وارث تھے، صحابہ اکرام ان کے علم کے وارث ہو رہے تھے۔ اللہ پروردگار کہ یہ پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور مزکی ان کی تعلیم فرما رہے تھے، ان کے عملوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو، حکم کی تعلیم کو، اللہ پاک کے علم الہی کو، اس میں سارا کچھ آپ نے کیا۔ صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر آپ نے ان کی تعلیم فرمائی کہ صلح جو ہو گئی تھی آپس میں، اپنے عمل سے، آپ کا عمل سنت علم کا ظاہر تھا، علم الہی کا ظاہر تھا۔ جب تعلیم فرمائی تو سارے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اس وقت کی بات ہے کہ فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر تو اللہ اللہ سبحان اللہ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ اور اگر یہ کتابیں پڑھا عالم نہیں جانتا تو علم کتابیں پڑھنا نہیں ہے، علم تو حکم کی تعلیم سنت علم الہی ہے جو اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ تو اس نے تو کتابوں سے یہ جانا ہے، علم کتابوں سے تو علم ہوتا ہی نہیں۔ کتابیں تو پہلی اس لیے منسوخ ہو گئی کہ ان کے ساتھ معلم جو آئے تھے وہ واپس چلے گئے، زندہ کتاب جو تھی حقیقت میں واپس چلی گئی۔ اب زندہ کتاب جو آئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ قرآن ہے، وہ زندہ کتاب اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ قرآن کے معلمین قیامت تک اللہ کے بندے ہیں جو سنت کی تعلیم دیتے ہیں، جنہیں سنت کی تعلیم اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ علم الہی ان کو تعلیم میں اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اب یہ زندہ کتاب ہے، اب یہ زندہ کتاب جو ہیں ان سے اگر تعلیم حاصل کی ہوتی تو وہ علم کی بات کرتے، دین کی بات کرتے۔ کتابوں میں پڑھے جو ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، معاہدہ کیا تھا، معاہدہ دین ہے، لیکن انہوں نے جو عمل کیا ہے یہ تو دین نہیں ہے۔ اگر انہوں نے عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے تو یہ تو ان کا عمل ہے، دین تو نہیں ہے۔ اور عالم دین جو کتاب سے پڑھ کے آتا ہے وہ تو حکم اللہ کا ہے، اور اللہ کا بندہ جو ان کو تعلیم دیتا ہے وہ حکم کی تعلیم میں علم الہی ہے، دین تو نہیں نا کسی کے عمل کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا۔ گستاخی فرانس کے صدر نے کی ہے، گستاخی فرانس والوں نے کی ہے، گستاخی، بدتمیزی، بے دینی، کفر شرک پورا یورپ کرتا ہے، اور انہوں نے عمل کو دین سمجھا ہے، عمل میں انہوں نے عہد کیا ہے، عہد تو دین ہے، عمل ان کا نہ نبھانا ہے، گندا عمل ہے۔ اب اس کے عمل کی وجہ سے ہم دین چھوڑ دیں، دین کی تعلیم چھوڑ دیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ایذا پہنچائیں، تکلیفیں دیں، راستے بند کر دیں، قتل کریں، ماریں، یہ کدھر کا دین؟ یہ دین کی تعلیم کب ہے؟ نہیں جانتے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، علماء ظاہری ہیں نا، اگر تعلیم رکھتے، علم رکھتے، تقوی رکھتے، اللہ کا حکم ہوتا، حکم کی تعلیم ہوتی، اور حکم میں اللہ ساتھ ہوتا، اور حکم کی تعلیم میں معلم اللہ کا بندہ ساتھ ہوتا۔ ساتھ تو یہ سارے اپنے اپنے کے ساتھ ہیں، اپنے ہی مولوی، اپنے ہی شاگرد ہیں، اپنی کتاب ہے، اپنا ہی فرقہ ہے، اپنا ہی سنی ہے، اپنا ہی بریلوی ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ ایک مولوی صاحب ہے، بڑا سیاستدان ہے، وہ جب قادیانیوں کی شک کے بارے میں دھرنا اسلام آباد میں ہوا، سب نے کہا مولانا صاحب آپ بھی بڑا ہلہ گلا کرتے ہیں، دھرنے مرنے دیتے ہیں، اب یہ تو شک بدلی جا رہی ہے، یہ تو نبی رسول کی بابت بات ہو رہی ہے، اب کیوں نہیں نکلتے؟ نہیں نکلا۔ اور اب جب تھوڑ پھوڑ بدتمیزی کا بازار گرم کیا گیا، کسی کے عمل پر پورا دین چھوڑا گیا، اب میں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ تو ہمارے حال ہے، کسی کے حال پر نہ جاؤ، کسی کے کال پر نہ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت ہے،
اللہ پروردگار کو راضی کرو۔ روزے کی بات عرض کرنے لگا۔ ضمناً یہ باتیں اس لیے آتی ہیں کہ جب تک ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا، یہ جاننے والا ہے جس کے لیے دین اسلام ہے، اور یہ جاننے والا جب ان باتوں کو نہیں جانتا تو دین اسلام اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ دین ہے کیا۔ دین کسی کا عمل نہیں ہے۔ دین ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم سنت ہے، جو اللہ نبی رسول کا حکم ہے، بس وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ میرا عمل اور عمل دین نہیں ہے۔ اور جو اپنے عمل کو دین سمجھتا ہے کہ میں اب جو کرنے لگا ہوں یہ دین ہے، اور اس نے جو عہد نہیں نبھایا، اس نے جو عمل نہیں کیا، یہ بے دینی ہے، اور جو اب میں کرنے لگا ہوں یہ دین ہے، بڑا پاگل ہو گیا، نہ اس کا عمل دین ہے نہ میرا عمل دین ہے۔ دین تو اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ بھی ساتھ ہوتا، اگر حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا تو اللہ کا بندہ بھی ساتھ ہوتا۔ یہی تو بڑی مشقت ہے، مولوی صاحب یہی تو کرنا نہیں چاہتا ہیں، مسلمان یہی تو امیر غریب مسکین کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں مشقت یہ ہوتی ہے کہ جسم کو بھی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اور دل دماغ جو ہے نا اسے بھی علم کے حصول میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اور یہی تو مشقت ہے جو بندے کو جھیل ہی نہیں جا سکتی۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، نصیب والے ہی سچی بات علم حاصل کرتے ہیں، اور جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں سانو علم حاصل کرنا کی فائدہ، نوکری کرنی ہے نا۔ ہمارے تو یہ سارے جو نوکر ہیں بڑے بڑے سی ایس پی آفیسر وغیرہ، یہ تو ہمارے نوکر ہیں، کیوں مشقت میں پڑے؟ اور اللہ نعمت، اللہ کا نبی نعمت، ہر ایک کا سائیں جی اس کے لیے نعمت، ماں باپ نعمت، یہ تو اپنی نعمت جو اسے ملی ہے، جو اسے نعمت جانتا ہے وہی اس کو راضی کرتا ہے، دوسرا مشقت میں کیوں پڑے؟ اب روزے کی بات عرض کرنے لگا۔ روزے میں 3 چیزوں کا میں نے عرض کیا ہے۔ نمبر 1 روزے کے اندر حکم ہے، نمبر 2 حکم کی تعلیم میں روزہ ہے، اور روزہ رکھنے والا جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہے۔ لعلکم تفلحون، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، تمہیں یہ کرتی ہے، یہ میری عبادت تمہیں وہ کرتی ہے، حج تمہیں یہ کرتا ہے، عمرہ تمہیں، یہ ساری باتیں حکمی ہیں۔ روزہ حکم میں تعلیم ہے، تعلیم میں تقوی ہے، تقوی میں اللہ کا ساتھ ہے، نبی رسول کا ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کا ساتھ ہے، نیک ماں باپ مسلمان ماں باپ ان کا ساتھ ہے۔ حکمی عبادت نہیں بلکہ حکمی عبادت 11 مہینے کی اس کی نفی کرنا ضروری ہے۔ اس کی نفی یہ ہے کہ فعل کی نفی ضروری ہے، فعل سے عمل ہوتا ہے اس کی نفی ضروری ہے۔ فعل کیا ہے؟ جو اللہ پروردگار نے مجھے فطرت میں بخشا ہے، فعل میرا بھوک ہے، فعل میرا پیاس ہے، فعل میرا مباشرت ہے۔ دیکھنا فعل نہیں ہے کہ بیوی کو دیکھنا منع ہے، دیکھنا فعل نہیں ہے کہ ماں کو دیکھنا منع ہے، نہیں، فعل منع ہے۔ کون سا؟ جو منع کر دیا گیا ہے۔ بھوک فعل ہے، کھانا منع کر دیا گیا ہے، پیاس فعل ہے، پینا منع کر دیا گیا ہے۔ بقائے نسل کے لیے بلوغت کا نقطہ رکھنا، مباشرت کرنا فعل ہے، اسے منع کر دیا گیا۔ عمل کا منع کیا گیا، فعل منع کر، فعل اس لیے منع کیا گیا ہے کہ فعل سے عمل ہوتا ہے۔ اگر مباشرت نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہ ہو تو عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ کون عمل کرے گا؟ بھوک فعل ہے، اسے منع کر دیا گیا ہے۔ بھوک کے لیے باہر کمایا جاتا ہے، پیاس کے لیے کمایا جاتا ہے، یہ عمل منع کر دیا گیا ہے۔ فعل ہے نہیں، عمل کیسے کیا جائے؟ یہ 2 چیزیں ہیں، باقی 11 مہینے یہ دونوں کام کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، رمضان کا 1 مہینہ آتا ہے جس میں نہ فعل ہے نہ جس میں عمل ہے، یہ فعل دینے والا اللہ ہے،
بس سارا کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. عمل سے اللہ کو راضی نہیں کیا جاتا، فعل سے اللہ کو راضی نہیں کیا جاتا. اللہ پروردگار کھاتا نہیں ہے، اب نہ کھا کر اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. اللہ پروردگار پیتا نہیں ہے، اب نہ پی کر اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. اللہ پروردگار بقائے نسل کے لیے کہ نہیں کرتا کچھ، تو مباشرت جو اللہ پروردگار 11 مہینے حکم دیتا ہے اس 1 مہینے نہیں کی جاتی. یہ اللہ کے بندے نے اللہ کو راضی کیا. میں کون ہوں؟ میں جسم اور وجود رکھتا ہوں. میں جسم اور وجود کی وجہ سے عمل رکھتا ہوں. میں اور ہوں، میرا جسم، میری جان، میرا وجود اور ہے. 11 مہینے میں اپنی جان سے، اپنے وجود سے، اپنے مال سے اللہ کو راضی کرتا ہوں. اس 1 مہینے میں اللہ ساری حجاب ہٹا دیتا ہے، بس میں ہوتا ہوں، میرا اللہ ہوتا ہے. فرمایا نا میں ہوں، میں ایسا وقت مجھ پر آتا ہے میں ہوتا ہوں، میرا اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. نہ کوئی نبی رسول ہوتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ ہوتا ہے. اے عائشہ بس میں ہوتا ہوں، میرا اللہ ہوتا ہوں، میں کسی کو نہیں پھر پہچانتا. فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں. اللہ میں ہی روزے کا صلہ ہوں، میں ہی ہوں اس کے لیے. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ پروردگار ساتھ ہو جائے. اب یہ متقی ہوا ہے. جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوا، جس کے ساتھ اللہ کا نبی نہیں ہوا، جس کے ساتھ نبی کا نائب نہیں ہوا، وہ متقی کدھر ہے؟ پاگل ہو گیا. میں نے پہلے عرض کر دی نا، کون جلدی جا کر ملے گا، کون دیر سے جا کے ملے گا، کون جاتے ہی مل جائے گا. اور جس نے مشقت دنیا میں اٹھائی ہے اس نے روزہ رکھا ہے کہ کہا حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں سخت گرمیاں ہوں، سخت پیاس مجھے پھر لگی ہوئی ہو، سخت بھوک لگی ہوئی ہو، اور میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں. دیکھو نا کتنی بڑی بڑی باتیں. یہ تو وہی جانتے ہیں، وہی مانتے ہیں جن کو اللہ کے بندے نے یہ تعلیم فرما کر اللہ کا ولی، اللہ کا متقی، اللہ کا پرہیزگار بندہ بنا دیا ہوتا ہے. اور جو مشقت سے بھاگا ہوتا ہے، اللہ کے بندے سے بھاگا ہوتا ہے. یہ جتنے کافر مشرک تھے یہ اللہ کے بندے سے کیوں بھاگے تھے؟ کہ اللہ کا بندہ وہ باتیں بتاتا تھا جس پر یہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ دنیا دار تھے، اللہ کا بندہ انہیں دیندار بنانا چاہتا تھا. اللہ کا بندہ انہیں عملوں کی مشقت سے نکالنا چاہتا تھا کہ عملوں کی مشقت میں تو پاگل ہی پڑتا ہے. اب دیکھ لیجیے ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، ہم نے کوئی فعل انجام نہیں دیا. فعل انجام دیتے تو کھاتے پیتے مباشرت کرتے، عمل انجام دیتے تو دیکھتے سنتے بولتے اور دنیا کماتے. روزے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں ویلا، میرا یار ویلا، اسی ویلیاں سنگ لائی، صدقے جائیے انہاں سونیاں ویلیاں تو، اور جنہاں نے ویلیاں نال نوائی اپنا کر لیا ہے. سارے سو جاؤ، سارے سو گئے، یار کے ساتھ ملاقات کرنے لگ گیا. کوئی جاگتا ہے، کتا بھی پاس جاگتا ہے تو خلوت نہیں ہوتی، جلوت ہی رہ جاتی ہے. سب کو سنا دیا یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال اکرام، کہ اللہ کا چہرہ محبوب وہ ہے جسے اللہ محبوب جانتا ہے، اور جس چہرے کو اللہ دیکھتا ہے. اللہ کا نبی رسول، اللہ کے ولی، نیک مسلمان ماں باپ، یہ ہے یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال. اللہ کی محبت رہ جائے گی، محبت والے محبوب رہ جائیں گے. اللہ کا تو چہرہ ہے ہی نہیں. اللہ رہ جائے گا، اللہ کا ساتھ ہوگا، اللہ کا ساتھ اپنے محبوبوں کے ساتھ ہوگا. مالک یوم الدین، کل اللہ پروردگار جب انصاف فرمائے گا. ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، اور جو کرتا ہے وہی تو مرتا ہے، جو کرتا ہے وہی تو ڈرتا ہے. اور جس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے فرشتے کو بتایا جائے گا بھائی میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، جس نے کیا اس کو پکڑو جا کر. اللہ کا بندہ ہے جس نے کچھ نہیں کیا. 4 نعمتیں ہیں، یاد رکھنا. ان نعمتوں کی وجہ سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور انعامات کی بارش میں ہم عمل کرنے کے قابل ہیں. اور جسے یہ 4 نعمتیں ملتی ہیں، انعامات نہیں ہوتے، انعامات میں عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، یہ ویلا ہے. یہ ویلا. دیکھیے میں آپ کو بات عرض کرنے. 4 نعمتیں پہلے سن لو کون سی ہیں. پہلی نعمت جو تمام نعمتیں دیتا ہے وہ اللہ ہے.
اللہ نے دی ہے وہ بڑی نعمت، اس لیے وہ سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی رسول علیہ السلام سے قیامت تک ہمیں اللہ کے بندے ملے ہیں، یہ اللہ کے بندے نعمت ہیں، اور اللہ کے بندوں کے طفیل ہمیں امی ابا یہ ملے ہیں، بندوں کے طفیل ہی ملے نا۔ آدم علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، ان کی امی ابا نہیں ہیں۔ اللہ کی بندی یہ اللہ کا بندہ ہے، ان کی نہ امی ہے نہ ابا ہے، ان دونوں کی نہ امی ہے نہ ابا ہے، ان کے صدقے ہمیں امی ابا ملے، اللہ کے بندوں کے صدقے۔ یہ چار نعمتیں ہیں، جب یہ چار نعمتیں ملتی ہیں تو انعمت علیہم، اللہ کہتا ہے میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ یہ جان ملی انعام، یہ وجود ملا انعام، اور اس وجود سے اعضاء ملے انعام، اور وجود سے اعضاء سے ہم نے کیا کیا؟ عمل کیا، یہ انعام۔ اگر آنکھ نہ ہو عمل کیسے ہوگا؟ آنکھ انعام ہے اور یہ دینے والا نعمت ہے، اللہ ہے۔ اب اللہ ملا تو انعام ملے، نبی رسول ملا تو انعام ملے، اللہ کے بندے ملے تو انعام ملے، اور ماں باپ ملے تو انعام ملے۔ ماں باپ سے وجود اور اعضاء ملے، عمل ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ کے بندے سے ہدایت کی تعلیم ملی، علم ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ سے یہ سارا کچھ ملا، نعمت ہے، انعام ملے کہ نہیں ملے؟ یہی وہ بات ہے انعمت علیہم، میں نے تم پر انعام کیا۔ تو راستہ کن کا مانگنا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور جن پر میں نے انعام کیا ہے ان کا راستہ مانگنا، ایرے گہرے نتھو خیرے کا راستہ نہ مانگنا، یہ عمل والوں کو نہ مانگنا۔ عمل سے تو تمہیں فارغ کر دیا ہے، فعل سے تمہیں فارغ کر دیا ہے، تمہیں تو نعمت عطا ہو گئی ہے۔ اب آئیے پھر دوبارہ اس بات کی طرف کہ جو عملوں میں فعلوں میں پڑا ہوا ہے وہ تو مشقت میں اللہ نے ڈالا ہے اسے، اور جو کہتا وہی ہو جاتا ہے وہ کم مشقت میں ہے۔ جو 2 کھجورے مکہ مدینے کے لیے کافی کر دیتا ہے، انگلیوں مبارکوں سے چشمے پانی کے بہا دیتا ہے، کچھ نہیں کھانے پینے کو ہوتا، ڈھیروں سیروں کیا بے بہا کر دیتا ہے۔ نعمت ہونی چاہیے، نعمت کو راضی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، جسے اللہ ملا ہے اسے روزہ ملا ہے، جسے روزہ ملا ہے اسے اللہ ملا ہے، جسے نعمت ملی ہے اور نعمت اس سے راضی ہو گئی ہے اسے نعمت ملی ہے، اور جس سے نعمت ناراض ہو گئی ہے اسے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ نعمت اللہ ہے، نعمت نبی رسول ہے، نبی رسول کے غلام ہیں، نعمت ماں باپ ہیں، اور جس سے نعمت راضی ہو گئی ہے اسے اور کیا چاہیے؟ ماں باپ اسے دیکھتا ہے راضی ہو جاتا ہے، اسے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے فیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے، ایسے ہی اللہ راضی کسی سے ہو گیا ہے، نبی رسول راضی ہو گیا ہے، اللہ کا بندہ راضی ہو گیا ہے، ماں باپ راضی ہو گیا ہے۔ مقصد یہ تھا عمل کرنے کا، مقصد یہ تھا فیل کرنے کا۔ اب ایک کے پاس عمل ہی نہیں ہے، ایک کے پاس انعام ہی نہیں ہے، اب اللہ اس سے راضی ہو گیا، اب اس کو اور کیا چاہیے؟ انعام لے کر بھی اللہ کو راضی کرنا تھا، عمل کر کے بھی اللہ کو راضی کرنا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا اللہ نے اسے آنکھ دی نہیں، انعام ہے ہی نہیں۔ جب انعام نہیں ہے تو دیکھنا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کان نہیں ہے تو سننا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پیٹ ہی نہیں ہے تو کھانا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو نہ اسے پیٹ دیتا ہے اپنی رضا دے دیتا ہے، نہ اسے آنکھ دیتا ہے اپنی رضا دے دیتا ہے، اسے جو دیتا ہے وہ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ سے راضی ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ کب یہ کہتا ہے مجھے آنکھ نہیں ملی میں اللہ سے راضی نہیں، مجھے کان نہیں ملا میں اللہ سے راضی نہیں؟ اسے یہی بہت ہے کہ ماں باپ مل گئے، نعمت ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، آگے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، لولا ہے لنگڑا ہے جو بھی ہے اللہ سے راضی ہو گیا ہے، نعمت سے راضی ہو گیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ روزے میں یہی بات ہے، انعام کی بات نہیں ہے، عمل کی بات نہیں ہے، تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں، یہ بات ہے۔ اس لیے فعل کی اور عمل کی نفی ہے، یاد رکھنا یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ مرنے کے بعد وہ اللہ کے ساتھ ملا ہے،
اللہ کے نبی کے ساتھ ملا ہے، جیسے مرنے کے بعد کوئی انعام وجودی جانی نہیں رہ جاتا، نہ کوئی عمل رہ جاتا ہے، ہر ایک کہتا ہے اب اس کے عمل کی نفی ہو گئی ہے، اب عمل کا دفتر سمیٹ دیا گیا ہے، اب جو اس نے اللہ کو راضی کیا ہے بس وہی ہے۔ کسی نے اپنے عملوں سے اپنے فعل سے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور کسی نے آتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق ہو کر اپنے نبی رسول کو راضی کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آخر میں جو ان کو راضی کرنا ہے اس نے پہلے سٹے ہی ان کو راضی کر لیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ایک ہے کہ جو مجھے نعمت اللہ نے دی میں نے اس سے راضی ہونا ہے، بس اس سے راضی ہونا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ امی جی آپ راضی ہیں، ابا جی آپ راضی ہیں، نبی رسول علیہ السلام آپ راضی ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں۔ یہ جو نہیں جانتے یہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو زیادہ دیا ہے مال اور ہمیں کم دیا، حالانکہ ہم پہلے ہیں۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ ناراضگی کی بات سمجھانی تھی، ناراض ہو گئے۔ حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ اس دن خوشیوں سے جھوم اٹھتے جب حضور پیر میٹھا علیہ رحمت ناراض ہوتے۔ سارے کہتے تھے آج آپ حضور ناراض ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، کیا اب ناراض جو ہے اب بتائے گا کہ میں کیوں ناراض ہوں؟ اب بتائے گا۔ خوشی میں تو ہمیں پتہ نہیں نا چلتا تھا تو ہم ناراض کر دیا کرتے تھے، اب ناراض جب بتائے گا میں اس وجہ سے ناراض ہوں، ہم پھر وہ کبھی نہیں کریں گے یار ہمارا ہمیشہ راضی رہے گا، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا نا پھر اللہ پتہ کیا فرمائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اے میرے بندو آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ تھی وہ بات جس دن صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، تو یہ تھی وہ بات کا اس سے بڑھ کر ہماری اور کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ نعمت جب انعام دیتا ہے تو یہ عمل ہوتا ہے پھر بعد میں۔ جب کوئی نعمت دینے والے نے نعمت اسے نہیں دی ہوتی، انعام یعنی نہیں دیا ہوتا، آنکھ کان وغیرہ نہیں دیا، ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی نابینا ہوتا ہے، نہ آنکھ دی نہ آنکھ کا عمل دیا، دیکھنا دیا، بلکہ اسے اپنی رضا دے دی، وہ اللہ سے راضی تھا، میں اللہ سے راضی۔ قسم خدا کی جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اگر ظاہری آنکھ اللہ نہیں دیتا، اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے بندے نے تعلیم میں اسے علم الہی دے دیا تھا۔ وہ آنکھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے علم الہی کے سامنے، وہ اس کے ساتھ تو کوئی نسبت ہی نہیں بنتی، وہ علم الہی خالق و مالک ہے، اور یہ مخلوق اللہ پروردگار کی ہے، خالق کی اور مخلوق کی کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ جو نعمت سے راضی ہو گیا ہے بس یہ حقیقت ہے، جو آنکھ سے راضی ہو گیا ہے وہ تو آنکھ سے راضی ہوا ہے، جو کام سے راضی ہو گیا تو کام سے راضی ہوا ہے، جو رنگ سے راضی ہو گیا وہ تو رنگ سے راضی ہوا ہے، جو بھنگ سے راضی ہو گیا تو بھنگ سے راضی ہوا ہے، اپنے عمل سے راضی ہوا ہے، اپنی فطرت سے راضی ہوا ہے، اپنی امی ابے جی سے راضی ہوا ہے، اور جو نعمت سے راضی ہوا ہے وہ امی ابا سے حقیقت میں راضی ہوا ہے، وہ اصل میں اللہ سے راضی ہوا ہے۔ تو روزہ جو ہے، روزے میں کس چیز کی نفی ہے؟ فعل کی نفی ہے، اور فعل سے عمل ہے، عمل کی نفی ہے۔ کس کا اس بات ہے؟ اللہ کی رضا، جو میرا اللہ کہتا ہے بس وہی ہے۔ تو روزہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کس کے لیے رکھیں گے؟ اللہ کے لیے رکھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے، جس میں عمل نہیں ہے، جس میں فعل نہیں ہے، بلکہ عمل اور فعل کی نفی ہے، یہ نفی کرتے رکھیں گے۔ تو جب کوئی فعل اور عمل کی نفی کرتا ہے تو اب وہ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہوگی بات، عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس عمل کرنے والی چیز انعام موجود نہیں ہے، عمل نہیں کرتا۔ اب آپ نے عمل نہیں کرنا، عمل کیا ہے؟ میرا کرنا، میرا کرنا، میں نے نہیں اب عمل کرنا، کیونکہ میں نے فعل کا اور عمل کی اس کا انکار کر دیا ہے، نفی کر دیا ہے۔ اب میں نے چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل میں اللہ نے مجھے فطرت دی ہے جس میں بھوک پیاس مباشرت ہے، میں وہ بھی نہیں کرتا۔ جب میں وہ نہیں کرتا میرے پاس عمل کیسے آ گیا؟ عمل میں کیسے کروں؟ اس لیے عمل نہیں روزے میں رہ جاتا۔ جس نے اپنا عمل روزے میں کیا ہے بڑا پاگل ہے۔ ہم تو نفی کر رہے ہیں، جب کھاتے نہیں تو کھانے کی نفی کر رہے ہیں،
جب پیتے نہیں تو پینے پانی کی نفی کر رہے ہیں، جب مباشرت نہیں کرتے تو ہم شہوت کی خواہش کی نفی کر رہے ہیں۔ وہ تو وہ روزہ ہے جس میں کوئی خواہش نہ کی جائے، کیوں؟ عمل ہے ہی نہیں، عمل میں خواہش کی جاتی ہے، عمل تو ہے ہی نہیں، میں پاگل ہوں خواہش کروں؟ میں تو ابھی خواہش نہیں کرتا، مجھے تو اللہ متقی بنانا چاہتا ہے۔ اب حکم بھی میرے ساتھ ہے اور حکم دینے والا بھی میرے ساتھ ہے، تعلیم بھی میرے ساتھ ہے، میرا معلم سائیں بھی میرے ساتھ ہے، محبت بھی میرے ساتھ ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا جو ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ لعلکم تتقون ہو گیا نا، متقی کے میں ساتھ ہوں۔ یہ ہے روزہ، قسم خدا کی وہ قسمت والا ہے جسے پورا رمضان بھی نہ ملے، رمضان المبارک کے روزے مہینے کا ایک لمحہ بھی عطا ہو جائے، ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے ان باتوں کو جانا اور مانا۔ ان باتوں کو ویسے روزے رکھنے کو میں روزے دار بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں عالم دین بھی ہوں، بھائی تو سارا کچھ ہی ہے، تو خادم دین بھی ہے کہ نہیں ہے یہ ہمیں بتا۔ عالم دین وہ ہوتا ہے جو حکم جانتا ہے، خادم دین وہ ہوتا ہے جو محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اللہ پروردگار کا خادم ہوتا ہے، نبی رسول کا خادم ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا خادم ہوتا ہے، اور اپنے ماں باپ کا خادم ہوتا ہے۔ خادم وہ ہوتا ہے جن کو راضی کرنے میں لگا ہو۔ اے یا خادم، میں خادم ہوں، میں غلام ہوں، میں باندھا ہوں، میں باندھی ہوں، میں پانڈا ہوں، میں پانڈی ہوں، پتہ نہیں کیا تو پھر بتاتا ہے تو میں عالم دین ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، انا خیر ہوں، میں سارے تو اچھا ہے، تو عمل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تجھے کیا پتا؟ خادم دین اور ہوتا ہے، عالم دین اور ہوتا ہے۔ خادم دین عالم دین تو ہوتا ہے، لیکن عالم دین سارا خادم دین نہیں ہوتا۔ یہ باتیں ہیں، یہ تعلیم کی باتیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے علماء ایسے جہنم میں ڈالے جائیں گے، شہید ایسے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور سخی ایسے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ منافق ہوں گے یہ، اور کہتے اپنے آپ کو بہتر دوسروں سے، بہتر عملوں سے۔ پاگل ہیں، دماغ ان کا خراب ہو گیا۔ جب اللہ ان سے راضی نہیں، ان کے پاس کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ماں باپ راضی، ان کے پاس کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب نعمتیں ہی دینے والا وہی ان سے راضی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا پڑھو، ہر ایک کی نفی کرو، الا اللہ محمد رسول اللہ، نعمت کی حامی بھرو۔ جو نعمت کی حامی بھرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔